ٹاپ 10 کے اسپانسر ہے رزاق انٹرپرائزز۔ حج 2027 بکنگ شروع، لمیٹڈ پیکیجز، آج ہی رابطہ کرے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں BBN چینل۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ ایران نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر US فورسز نے ایران کی سرزمین پر زمینی کارروائی شروع کی تو اس کا سخت جواب دیا جائے گا۔ ایرانین آفیشیلز کا کہنا ہے کہ ان کی فوج امریکی دستوں کا زمین پر آنے کا انتظار کر رہی ہے اور کسی بھی حملے کی صورت میں امریکہ کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ایران کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ زمینی حملہ علاقائی سطح پر ایک بڑے ٹکرار کا سبب بن سکتا ہے، لیکن تہران کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی فوجی دباؤ کے سامنے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ امریکی حملوں کے جواب میں ایران نے بحرین، کویت اور جارڈن میں موجود امریکی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے میزائل اور ڈرون حملے کیے۔ ایران نے کہا کہ یہ کارروائی امریکہ کے نئے حملوں کا جواب ہے، جبکہ ان حملوں کے بعد گلف علاقے میں سیکیورٹی الرٹ بڑھا دی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق کویت میں ایک حملے کے بعد بجلی اور پانی کے نظام سے متعلق فیسلٹیز کو نقصان پہنچا، جبکہ بحرین اور جارڈن میں بھی حفاظتی انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی کشیدگی سے علاقائی جنگ پھیلنے کا خطرہ مزید بڑھ گیا ہے۔ نیو یارک کے میئر زہران ممدانی نے اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کو گرفتار کرنے کا اپنا پہلے کا وعدہ واپس لے لیا ہے۔ ممدانی نے کہا کہ قانونی مشورے کے بعد معلوم ہوا ہے کہ نیو یارک سٹی کے پاس ICC کے اریسٹ وارنٹ پر عمل کروانے کا اختیار نہیں ہے۔ انہوں نے نتنیاہو کو وار کرمنل قرار دینے کے اپنے رخ کو برقرار رکھا اور کہا کہ ICC وارنٹ پر عمل کروانا امریکی فیڈرل حکومت کی ذمہ داری ہے، نیو یارک سٹی کی نہیں۔ زہران ممدانی کا یہ بیان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد آیا جہاں ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ وہ نتنیاہو کے ساتھ کھڑے ہیں اور انہیں امریکہ میں گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ امریکہ کے نیو یارک اور کیلیفورنیا کے سین جوز میں انڈین ڈائسپورا، اسٹوڈنٹس اور سول رائٹس گروپس نے سوشل ایکٹیوسٹ سونم وانگچک اور CJP پروٹیسٹ کے حق میں مظاہرے کی۔ مظاہرین نے پلاکارڈز اور بینرز کے ساتھ میں بھی کاکروچ کے نعرے لگائے اور تعلیمی نظام میں اصلاحات کا مطالبہ کیا۔ احتجاج کے دوران ایجوکیشن منسٹر دھرمیندر پردھان کے استعفے، نیٹ پیپر لیک کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی اور بھوک ہڑتال پر بیٹھے سونم وانگچک سے گفتگو شروع کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ پروٹیسٹرز کا کہنا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے اور ان کی آواز کو دبایا نہیں جانا چاہیے۔ یونین ہیلتھ منسٹر JP نڈا اور منسٹر آف اسٹیٹ ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے گروگرام کے میدانتا ہاسپٹل میں سوشل ایکٹیوسٹ سونم وانگچک سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات سونم وانگچک کی بھوک ہڑتال کے 24ویں دن ہوئی، جب ان کی صحت پر تشویش بڑھ گئی تھی اور انہیں دلی ہائی کورٹ کی اجازت کے بعد صفدر گنج ہاسپٹل سے میدانتا شفٹ کیا گیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق دونوں وزراء نے سونم وانگچک کی صحت کے بارے میں معلومات حاصل کی اور ڈاکٹر سے بھی بات کی۔ سونم وانگچک کی طرف سے فی الحال بھوک ہڑتال اور تعلیمی مسائل سے متعلق ان کا احتجاج جاری ہے۔ تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ C جوزف وجے نے کہا کہ نیٹ مسئلے کا صرف ایک حل ہے کہ اس امتحان کو پوری طرح ختم کر دیا جائے۔ انہوں نے مرکزی حکومت سے اپیل کی کہ اسٹوڈنٹس اور عوام کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے نیٹ کو منسوخ کرے۔ وجے نے نیٹ پیپر لیک کے خلاف اپوزیشن کے پارلیمنٹ کے باہر احتجاج کی حمایت کی اور کہا کہ دلی میں احتجاج کرنے والے راہل گاندھی اور دوسرے لیڈرز کی گرفتاری غیر جمہوری ہے۔ وجے نے کہا کہ ان کی پارٹی کا نیٹ کو ختم کرنے کا موقف واضح ہے اور وہ اس مسئلے پر اپنی بات پر قائم ہے اور ان کی پارٹی صرف سیاسی فائدے کے لیے جھوٹے وعدے نہیں کرے گی۔ تلنگانہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کوڈنگل میں اپنا SIR فارم بھر کر بوتھ لیول آفیسر کے حوالے کیا۔ اس موقع پر انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ اپنے نام ووٹر لسٹ میں برقرار رکھنے کے لیے SIR پروسیس ضرور مکمل کریں اور رجسٹریشن کی آخری تاریخ سے پہلے فارمز جمع کر دیں۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ کوڈنگل میں 78% ووٹر SIR پروسیس مکمل کر چکے ہیں، جبکہ 22% ابھی باقی ہے۔ انہوں نے بوتھ لیول ایجنٹس اور کانگریس ورکرز سے گھر گھر جا کر ووٹر ویریفیکیشن مکمل کرنے اور کسی بھی مستحق ووٹر کا نام الیکٹرل رول سے ڈیلیٹ نہ ہونے دینے کی اپیل کی۔ تلنگانہ کے چیف الیکٹرل آفیسر C سدرشن ریڈی نے SIR 2026 انیمیریشن پروسیس کا جائزہ لیتے ہوئے ہدایت دی ہے کہ اس ہفتے کے آخر تک 90% سے زیادہ انیمیریشن فارمز جمع کر لیے جائیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ انیمیریشن فارم جمع کرنے کے لیے آدھار کارڈ دینا ضروری نہیں ہے اور جس ووٹر نے
फॉर्म ऑनलाइन सबमिट कर दिया हो उससे हार्ड कॉपी भी तलब ना की जाए। सीईओ ने जीएचएमसी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को अनमैप्ड वोटर्स, कम प्रोग्रेस वाले पोलिंग स्टेशंस और एएसडी यानी एब्सेंट, शिफ्टेड या डेड केसेस की बारीकी से तस्दीक करने, फॉर्म्स की डिजिटाइजेशन तेज करने और बीएलओस को वोटर्स की मदद करने की हिदायत दी ताकि वोटर वेरिफिकेशन का अमल शफाफ और वक्त पर मुकम्मल हो सके। तेलंगाना के जगतियाल जिला के कोरटला बस स्टैंड में नशे की हालत में एक शख्स आरटीसी बस लेकर फरार हो गया। तकरीबन 10 किलोमीटर तक बस चलाते हुए उसने 4 अफराद को टक्कर मार दी, जिसमें 2 अफराद जख्मी हुए और पुलिस की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस ने मेटपल्ली के करीब बस रोककर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की पहचान संबैया के नाम से हुई है, जो डिपो में नौकरी मांगने आया था। नौकरी ना मिलने पर उसने ड्राइवर और कंडक्टर के बस से उतरने का फायदा उठाया और इग्निशन में लगी चाबी से बस चलाकर निकल गया। गिरफ्तारी के बाद उसके खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर, चोरी और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने के मुकदमा दर्ज किए गए। आईएमडी हैदराबाद ने तेलंगाना के 12 जिलों के लिए हैवी रेन अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसम के मुताबिक इन जिलों में भारी से शदीद भारी बारिश होने और बिजली चमक और तेज हवाओं का भी इम्कान है। इन 12 जिलों में आदिलाबाद, कोमराम, भीम, आसिफाबाद, मंचेरियाल, निर्मल, निजामाबाद के साथ कुछ और दूसरे इलाके भी शामिल हैं। महकमे मौसम ने तमाम जिलों को एहतियात बरतने की हिदायत दी गई और अवाम को भी मौसम की सूरत हाल पर नजर रखने और जरूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया गया है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए बीबीएन चैनल। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। क्या आप भी हज 2027 की सआदत हासिल करने का ख्वाब देख रहे हैं? अब वक्त आ गया है अपने इस मुकद्दस सफर की मंसूबा बंदी करने का। रज़ाक एंटरप्राइजेस की जानिब से हज 2027 बुकिंग का बाकायदा आगाज। हज पैकेजेस के माहिरीन मुकम्मल रहनुमाई और मुशावरत, वीजा, टिकट, रिहाइश और ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन इंतजाम, तजुर्बेकार और काबिल एतमाद टीम की खिदमत, आरामदेह क़याम, हर मरहले पर रहनुमाई और ताउन। आज ही राब्ता कीजिए। हज 2027 के महदूद पैकेजेस के लिए अपनी सीट अभी महफूज करवाएं। रज़ाक एंटरप्राइजेस, ओवरसीज मैन पावर कंसल्टेंट, हज एंड उम्रा स्पेशलिस्ट। हेड ऑफिस शॉप नंबर 169, फर्स्ट फ्लोर, बाबू खान स्टेट, बशीरबाग, हैदराबाद।